بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خطاطی نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 7 مرکبات کے ضمن میں آج ہماری 20ویں ویڈیو ہے جو عین اور لام الف لا کے بارے میں ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور عین جب الف کے ساتھ لام، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جبڑا گولائی کی شکل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ بقیہ حروف کو پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر عین جیم، میم یا کے ساتھ ہو یا ہا کے ساتھ ہو، خاص کر یہ والی ہے، یہ والی، تو پھر یہاں پر نچلا جو جبڑا ہوتا ہے وہ آگے تو ویسے بھی سیدھا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اندر گھسا ہوتا ہے، اور نچلا جو جبڑا ہوتا ہے اوپر جبڑے سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، معمولی سا۔ اور باقی جو حروف ہوتے ہیں ان میں بھی نچلا جبڑا سیدھا ہوتا ہے لیکن معمولی سا، یعنی معمولی لچک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، گھسا ہوا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے، بس یہی فرق ہوتا ہے۔ اب عین میں دوسرا فرق ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ عین اگر شروع میں ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، یعنی اوپر والا حصہ چاہے وہ جو ہم نے ان کی قسمیں بتا دی ہے الف، لام، کاف، لام الف لا کے ساتھ یا دیگر حروف کے ساتھ، اپنی شکل پہ باقی رہتا ہے اور غنہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں ہے تو اس کا غنہ ختم ہو جاتا ہے، شکل بھی باقی نہیں رہتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ اگر اخیر میں ہے تو اس کا جو غنہ ہوتا ہے باقی رہتا ہے اور شکل بگڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عین شروع میں ہے اور اب یہاں پر اس کی شکل باقی رہ گئی ہے، اس کا غنہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ لام الف لا کے ساتھ اگر ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو چاہے لام الف لا مفرد ہے یا مرکب ہے، تو یہاں پر یہ جو عین اور ہائے جلیبی ہے تو اس کی گود میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں، اور بالکل یہاں پر وسط میں ہم نے یہاں پر ایک لکیر بھی کھینچی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ رہے تو یہ جو حصہ ہے یہاں اس کے برابر میں ہے، سیدھ میں ہے، اور یہاں پر یہ جو عین کا جو ناخن نما شکل ہے، پیارا نما شکل ہے، بالکل یہ اس کے اوپر ہے، معمولی سا، یا اس کے ساتھ مکس کر دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شکل ہے اندرونی، یہاں پر یہ دائرہ نما شکل ہے، یہ آنکھ کی طرح ہے، اور اس کی جو پیمائش ہے یہ تقریباً پونا قط اس اعتبار سے اور پونا قط چوڑائی کے اعتبار سے۔ یہاں کا جو فاصلہ ہے عین اور لام کے درمیان کا یہ نصف قط ہے، اور عین سے اوپر کا جو حصہ ہے یعنی لکیر تک تو یہ تقریباً 1 قط کا فاصلہ ہے۔ لام الف لا بالکل اپنی ہے اصلی ہیئت پر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے۔ یہاں تک تو ہم نے بتا دیا کہ یہ بالکل اس کی گود میں رکھ دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ لکیر کے اعتبار سے اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے۔ تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو یہ تقریباً اول لکیر سے تھوڑے سے فاصلے پر نیچے یہاں پر ایک جمع کا نشان بنا دیتے ہیں، اور جمع کے نشان سے ہم ایک گول چکر لگا دیتے ہیں، لیکن پورا نہیں، یہاں تک لے کے آتا ہے، اور بالکل قلم باریک کے ساتھ، کچے پن کے ساتھ، اور پھر یہاں سے قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، گولائی کی شکل میں نہیں بلکہ یہاں پر یہ حصہ کٹا ہوا لگے، اور جلدی جلدی اس کو کاٹ دیں گے اور گول کر دیں گے، اوپر لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ حصہ، اور پھر یہ حصہ تھوڑا سا اسی عین میں جو ہم نے پہلے شروع کیا ہے اس میں تھوڑا سا گھس جائے گا، اور یہاں پر یہ حصہ لچک کے اعتبار سے ہم اس میں گولائی کی شکل میں یہاں پر لے کے آئیں گے، اور پھر یہ جو حصہ ہے یہ تکون نما شکل ہے، اور الف یہاں تک سیدھا ہے 2 قط، اور اس کے بعد یہ حصہ استعمال ہو رہا ہے اور یہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، یعنی آخری جو قط ہے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ہم روشنی ڈال رہے تھے، آپ اس کو تسلی کے ساتھ دیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو وسط ہے 1 2 3، تو تیسرے قط پہ تقریباً 2 قط کے فاصلے پر، اور یہاں سے تقریباً تھوڑے سے فاصلے پر یہاں پر ایک جمع کا نشان لگا دیتے ہیں، اور جمع کے نشان پہ یہاں پر پونا قط یہاں کٹ لگا دیتے ہیں۔ اس سے ہم ارد گرد چکر لگا دیں گے، اور بالکل سیدھا نہیں بلکہ معمولی سے تھوڑا سا مائل، یہاں یہ ہم نے نوک استعمال کیا، اور یہاں پر اس کو ہم نے یہاں تک لے آیا۔ اس پہ ہم نے کافی مشق کرنی ہے، یہ آسان نہیں، یہ مشکل ہے۔ اور پھر یہ جو جہاں سے شروع کیا تھا اس کی سیدھ میں تھوڑا سا نیچے یہاں پر قلم ترچھا رکھیں گے، اور جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ اس کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے، اور یہاں پر اس کا پہلا والا حصہ ہم نے مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر اس کا اوپر والا حصہ ہم کس طرح مکمل کر دیں گے،
تو اس کے لیے یہ جو حصہ ہے یعنی پونا کت، اسی پر ہم یہاں پر نچلے نوک کے ساتھ یہ حصہ بھی کمپلیٹ کر دیں گے اور اس کی سیدھ میں لائیں گے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں. اب جب یہ ہم لا چکے تو اس پہ تقریباً چوتھائی کت کے برابر اس طرح کٹ لگا دیں گے. یہ حصہ موٹا ہو جائے گا اور اطراف میں یہ یعنی یہاں پہ اور یہاں پر یہ پتلا ہو جائے گا. اور یہاں پر یہ حصہ بھی ہم نے مکمل کر دیا، بالکل آمنے سامنے. یہ اس کے ہونٹ ہے یا اس کو جبڑے کہہ دے، جو بھی کہہ دے، بس ہم نے اس کے برابر میں لائے. تو یہ حصہ جو ہے تھرچا ہوا ہوگا، گول نہیں ہوگا. یہاں سے اگر حساب لگا دے تو تقریباً یہ نصف کت سے زیادہ یعنی پونا کت یہ اندر ہوگا. اور پھر جگہ جگہ پہ ہم اس کو موڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد اوپر گولائی کی شکل میں لے کے جائیں گے اور آخر میں جب لکیر کے قریب پہنچیں گے تو اس کو ہم سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے. اب یہاں پر ہم نے سیدھا کر دیا. تھوڑا سا اگر اوپر بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہاں پر اس کو ہم برچہ نما بنا دیں گے. اور یہاں کی جو پیمائش ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصف کت ہے اور یہاں سے تقریباً سوا کت یہ اوپر لام الافلا بن جائے گا. تو اسی میں ہی واپس ہم آئیں گے اور اس سے تھوڑا سا نیچے ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے اور یہاں سے ایک لکیر لگا دیں گے گولائی کی شکل میں، جو تقریباً ایک یا سوا کت یہ اس طرح گولائی کی شکل میں ہوگا. اور پھر یہاں سے قلم کے نچلے حصے سے اس طرح ایک ٹکڑا نما شکل، ایک تکون نما شکل ہے، اس طرح ہم بنا دیں گے. تو یہ اطراف سے پتلا اور یہاں سے جو ہم نے نشان لگا دیا ہے یہاں سے یہ موٹا ہو جائے گا. اور برچہ نما شکل اگر نہیں ہے تو یہ تھوڑا حصہ یہ موٹا ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلا ہوا ہے اور پھر یہاں پر تھوڑا سا اندر گھسا ہوا ہے. یہ ہم نے بنا دیا اور اس کو آرام آرام سے اس کو ٹچ کر دیں گے اور سیدھا کر دیں گے. آخری مرحلہ اس کا الف کا ہے اور الف کو اس سے تھوڑا سا ہم نیچے لائیں گے اور 3 کت میں سے 2 کت سیدھ میں. اب جب 2 کت فل مکمل ہو گئے تو اس کے بعد ہم نچلا کت استعمال کر دیں گے، اوپر والا استعمال کر دیں گے اور پھر یہاں تک لے کے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹیڑھا کر دیں گے. اب اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ کر دیں گے اور یہ الف آخر میں ٹیڑھا ہو جائے گا. تو مسافت اگر دیکھیں گے پونا کت ہے، نصف کت ہے، پھر پورا کت ہے. یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ تقریباً 1 کت کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہاں پونا کت اور یہ پونا کت اور اندرونی آنکھ نما شکل یا گول نما شکل اور یہ برچہ نما اور یہ برچہ نما اور آخر میں یہ الف ٹیڑھا ہو جائے گا. کٹ پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ ہم بنا دیں گے اور وہ اس طرح دیکھیں. یہاں پہ ہم نے قلم کو استعمال کر دیا تھوڑا سا ڈھیلا اور اس کے بعد ہم نے دبا کے استعمال کر دیا، اوپر لے کے آئے اور پھر اس کے اندر ہی اور پھر اس کے بعد نچلا حصہ ہم نے اس طرح بنا دیا اور پھر الف آخر میں ٹیڑھا بنا دیا اور آخر میں یہ حصہ ہم نے بنا دیا. ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اگر یہ گول یہ عین اگر لام کے ساتھ ہو اور قریب ہو تو گول لکھا جاتا ہے اور یہ سارے جتنے بھی حروف ہیں ان کا یہی حکم ہے. لیکن اگر اس میں سے عین کو جدا کر دیا جائے اور تھوڑا سا دور کر دیا جائے تو پھر وہی عام جو نقطہ بنا دیتے ہیں تو یہاں پر پھر یہ کش والی صورتحال بن جائے گی اور اس طرح اس کو ہم، لیکن اچھا یہ لگتا ہے، یہ والا اچھا نہیں لگتا ہے. مارکر کے ساتھ اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں ڈھیلا یعنی نوک استعمال کر دیا اور یہاں سے پھر مکمل قلم رکھیں اور یہ جگہ جگہ ہم نے اس کو موڑ دیا اور یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کر کے نچلا حصہ بنا دیا. دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ استعمال کر رہا ہوں اوپر والا نوک اور وہ بھی ٹھیڑا. دیکھو یہاں پر خاص کر پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ مارکر اگر تازہ اور فریش ہو تو اس سے لکھائی اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا استعمال شدہ ہو تو اس پہ صحیح لکھائی دشوار ہوتی ہے. بہرحال
طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے قلم کے ساتھ اور پین کے ساتھ ہم مشق کر لیں تاکہ ہماری جو محنت ہے وہ ہر اعتبار سے کامل مکمل اور صحیح ہو. یہاں پر ہم نے یہ بنانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کی بھی پسند فرما دیں گے انشاءاللہ. دوبارہ میں بنا دیتا ہوں. قلم کے نوک کے ساتھ بنا رہا ہوں اور آخر میں پھر یہاں پر اس کو موٹے قلم کے ساتھ اور دبا کے استعمال کرتا ہوں اور پھر یہاں پر دوبارہ آخر میں تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں. خود بخود یہ والا حصہ تکونی نما بن جاتا ہے. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. یہ تلسی بھی آسان ہے اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ ہمارا واسطہ اور تعلق کٹ پین کے ساتھ یا قلم کے ساتھ زیادہ نہیں ہوتا ہے. بال پین کے ساتھ یا عام جو پینسل ہوتے ہیں ان سے ہمارا تعلق زیادہ ہوتا ہے. اوپر والا جبڑا بھی گول اور نچلا بھی گول اور پھر گولائی کی شکل میں. اور یہ ہم نے نہیں بتایا کہ یہ نچلا حصہ ناخن نما اس کو کہہ سکتے ہیں اور یا پیالہ نما اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ صورتحال اس کی بھی ہے. ویڈیو دیکھنے کا ازحد شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.